معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 2026 کا یہ پہلا روزہ ہے اور ہم آپ سب کو آمد رمضان کی تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے سننے والوں کو، تمام ہمارے چاہنے والوں کو اپنے چینل کی جانب سے رمضان کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، عمل میں اخلاص و للہیت میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اور اس ماہ میں ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں کریں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں، ان تمام عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ تمام عبادتیں ہم سب کے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ ناظرین کرام، چونکہ آج رمضان کا پہلا دن ہے تو رمضان کے پہلے دن کے مناسبت سے آئیے رمضان کے کچھ فیوز و برکات سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے فیوز و برکات کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری پڑی ہے۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی مخلوق کی جانب نظر فرمائے تو اس مخلوق کو اللہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور جب کوئی رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور مکمل روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نورانی تجلی خاص فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی مزدوری انجام دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں الہی پروردگار عالم، اس کو پورا پورا انعام اور پورا پورا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام روزہ داروں کو معاف فرما دیا جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کے فیوز و برکات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی رمضان میں مغفرت فرماتا ہے روزانہ۔ اور جب 29 رمضان ہو جاتا ہے، یعنی مکمل رمضان کے مہینے گزر جاتے ہیں، تو روزانہ جتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرمائی، ان تمام تعداد کے برابر وہ تمام تعداد کا مجموعہ اکٹھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آخری رات کو، یعنی لیلۃ الجائزہ کو، یعنی صبح جب عید ہونے والی ہوتی ہے اس عید کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رمضان کے تعداد کے برابر اکٹھے پھر سے دوبارہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کریں، اس مہینے کے روزے رکھیں، تسبیح و تحلیل کریں، عبادت کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام پاک کا نزول ہوا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن ایک ڈھال بن جائے گا۔ جس طرح سے جنگی میدان میں جب کوئی جنگ کرتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، اور ڈھال دشمنوں کے وار کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر قیامت کے دن کوئی بندہ جہنم کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روزہ دار کو جب آگ اس کو جلانے کے لیے جائے گی، اس کے قریب آئے گی تو آگ اس سے دور بھاگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے آگ تو اسے کیوں نہیں جلاتی؟ تو آگ عرض کرے گی اے اللہ میں اسے کیوں کر جلاؤں، کیونکہ اس کے منہ سے تو روزہ کی بو آتی ہے، روزہ کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس لیے روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، سپر ہے مومنوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ داروں کے تعلق سے آتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیٹیاں افطار کے وقت مغفرت کی دعا کرتی ہے، کہتی ہے الہی پروردگار عالم، جس بندے نے اس مہینے کا روزہ رکھا ہے، جو تیرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، ان تمام کی مغفرت فرما۔ افطار کے وقت چیٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے۔ جب تک ہم کسی کو نہ بتائیں
کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت، پوشیدہ عبادت بہت پسند ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو دکھنے میں آتا ہے، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو دکھنے میں آتا ہے، حج و عمرہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھنے میں آتا ہے کہ یہ حج کر رہا ہے، یہ عمرہ کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک باطنی عمل ہے، باطنی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے اگر دیکھیں تو یہ ایک اندیشہ ہوتا ہے، کہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ڈر کے مارے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک گمان پیدا ہوتا ہے، ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، بیٹے ماں باپ کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن روزہ جب کسی کو دکھا کر کے ہی نہیں کیا جاتا ہے، بالکل بھوکے پیاسے رہا جاتا ہے، تو اس کو دکھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو چیز کسی کو دکھا کر نہ کی جائے تو وہ فقط رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام رضائے الہی کے لیے کیا جاتا ہے، فقط اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو روزہ باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے اس کے ثبوت میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چھپا کر دیا جانے والا ایک پیسہ ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو بظاہر لوگوں کو دکھا کر دیا جائے۔ یعنی ایک آدمی 700 پیسہ یا 700 روپے خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھا کر، اور ایک آدمی چپکے سے ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، یا 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے، یا 1 درہم خرچہ کرتا ہے، تو ان 700 روپیوں سے بڑھ کر ہے جو دکھا کر کے جائے، کیونکہ یہ چھپا کر کے دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ رمضان المبارک کے فیض و برکات، اس کے احکام اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے، روزے کو قبول فرمائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ